السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹوریز بائی بادشاہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام بری آفات سے بچائے رکھے۔ تو چلیے دوستو، اپنا آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ میرا گاؤں پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے، گنجان آبادی سے الگ تھلگ۔ میرے گاؤں میں کچی سڑک ہے جس پر صرف ایک بس چلتی ہے جو گاؤں سے باہر جاتی ہے۔ وہ مجھے اپنی دادی کے گھر لے جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے۔ میں اپنی دادی کے گھر گیا تھا اور وہاں سے واپس آ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ بس نے مجھے گاؤں سے باہر اتار دیا تھا کیونکہ سڑک گاؤں سے باہر تھی اور میرا گھر گاؤں کے اندر تھا۔ لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار وہاں جا چکا تھا۔ لیکن اس بار رات کو بہت دیر سے گاؤں پہنچا تھا۔ میں نے اپنا سامان اتارا اور اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس وقت رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ دوستو، واقعے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے اپنے بقیہ قصے کی طرف چلتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں، تو ایسا ہی ہوتا تھا۔ پورا گاؤں ویران تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے گاؤں میں نہیں کسی جنگل میں آ گیا ہوں میں۔ اب مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگا تھا۔ بس خدا سے دعا ہی کر رہا تھا میں کہ بس جلد از جلد گھر پہنچ جاؤں۔ لیکن میرا گھر تھوڑا دور تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد میری ملاقات میرے دوست کاشف سے ہوئی۔ اس نے دور سے مجھے اشارہ کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ رات کے اس وقت وہ یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن بہرحال میں بہت خوش تھا کہ کم از کم مجھے ایک ساتھی مل گیا۔ اب میرا خوف کم ہو گیا کیونکہ کوئی تو میرے ساتھ ہے، کہ کوئی تو اس سناٹے کو ختم کرے گا اور میرے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ میرے قریب آیا، میرا بیگ اٹھایا اور میرے آگے چلنے لگا۔ چلتے ہوئے میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ اتنا خاموش کیوں ہے۔ جب سے میں اس سے ملا ہوں اس نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میرا دوست کاشف بہت باتونی تھا، یعنی بہت باتیں کرتا تھا، اور یہ بہت بات عجیب تھی کہ وہ اتنا خاموش ہے۔ میرا گھر تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، لیکن اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور کھیتوں کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بہت خاموش ہو، تم کھیتوں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ اوے کاشف، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زبردستی مجھے کھیتوں کی طرف لے جانے لگا۔ اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ میرا دوست نہیں ہے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے پاس ہی کے ایک کنویں کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں زور زور سے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ۔ میری آواز سن کر گاؤں کے بہت سے لوگ بیدار ہو گئے اور میری طرف بھاگنے لگے۔ جب تک وہ میرے پاس پہنچے میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر تھا۔ مجھے جاگتے ہوئے دیکھ کر سب گھر والے میرے پاس آئے اور کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم رات کو برگد کے درخت سے لپٹ کر بے ہوش پڑے تھے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں سب کچھ بتایا جو میرے ساتھ ہوا تھا رات کو۔ اس وقت میرا دوست کاشف بھی ساتھ تھا۔ اس نے بتایا کہ میں رات کو اپنے گھر میں سو رہا تھا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ شاید تم سٹھیا گئے ہو۔ تو وہ شخص کون تھا جو کل رات کو میرے ساتھ تھا؟ میں نے ایسے سوچا اور سب کی طرف دیکھنے لگا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا یہ خوفناک واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔